پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، بلکہ اس کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے، بڑا واشگاف الفاظ میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے۔ صورتحال ہے کیا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شندانہ گلزار صاحبہ، دو ٹوک گفتگو کے حوالے سے اپنی خاص شہرت رکھتی ہیں۔ ان سے پوچھتے کہ معاملات ہیں کیا۔ شندانہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آج عمران خان صاحب نے ڈیالہ جیل میں کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو سیاست میں گفتگو تو بہت ضروری ہوتی ہے، اگر بات چیت نہیں ہوگی تو گاڑی چلے گی آگے تو کیسے چلے گی؟ شکریہ عامر صاحب، یہ سوال تو آپ نے بہت چھوٹا سا پوچھا، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ، اگر مگر آپ کو آپ یاد کو ہے جواب مختصر ہی دینا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کوشش کرتی ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ 1.5 سال سے خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ گردن میں سر، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، دس ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہ جیل میں تھا، نیگوشیٹ نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا ملک کی وسیع تر بہتری میں۔ خان نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے 9 مئی سے فائدہ اٹھایا، 9 فروری سے فائدہ اٹھایا، ان سے میں کیا بات کروں گا؟ بات وہ کریں گے جن کے پاس کوئی طاقت ہو۔ یہ تو سارے پپٹس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کو پریشر کرتے گئے، پھر خان صاحب نے فائنلی بولا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیں کہ آپ جس کو نیگوشیٹر بنانا ہے بنا دیں، میری طرف سے محمود اچرزئی صاحب ہو گئے، وہ بھی ہو گیا۔ فاسٹ فارورڈ ہمارا 8 کو 9 ستمبر، یہ ساری ایک سیریز آ رہی ہے 9 کی، 9 مئی، 9 فروری، 9 ستمبر، ہر 6 مہینے بعد کوئی واردات کرتے ہیں۔ اب مزے کی بات ہے کہ خان صاحب کو ہم نے سنا ہے کہ 6 کی صبح کو بہت سارے لوگوں گڑ گڑائے، ہاتھ پکڑے، پیر پڑے ان کے کہ بس آپ دوستی کر لیں ہم سے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، جس طرح ہوتا ہے، تھریٹن بھی کیا۔ ہی سیڈ سوری، ایسے نہیں ہوگا، جلسہ کے NOC مل چکا ہے، ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس جلسے کو اس طریقے سے وائلیٹ کیا، 40 شرطیں ہمیں دی، ہم نے 40 کے 40 پورے کی۔ لیکن آئی تھنک the most vile thing about all of this was کہ خواتین کو کراچی سے جو آ رہی تھی سندھ سے، ان کو ٹرینوں سے اتارا، اور اسلام آباد میں انہوں نے اس طریقے سے پنجاب والوں کے لیے یہ کنٹینرز لگائے کہ لوگوں کو چل کے آنا پڑا۔ اور جب وہ لوگ اپنی گاڑیوں سے اترے ہیں تو اسلام آباد پولیس نے اپنی طرف سے ایک میمو پیش کر دیا جس میں لکھا تھا کہ سوائے گاڑی کے آپ لوگ پیدل وہاں نہیں جائیں گے، اور لوگوں پہ شیلنگ سٹارٹ کر دی جو پیدل جا رہے تھے۔ سو اس اور یو نو the nail in the coffin، یا وہ کیا کہتے ہیں، the straw that broke the camel's back، کل رات کو بغیر FIR کے ابڈکٹ کیا ہے نیشنل اسمبلی کی پریمیسز سے ہمارے کولیگز کو۔ اب پتہ چلا کہ 5 پہ FIR بعد میں کاٹتی ہے، باقیوں کا ٹائم نہیں ملا کاٹنے کے لیے۔ 4 بجے گئے ہیں، مولانا نسیم بنو کے MNA ہیں، بہت دلیر آدمی ہیں، which سانحہ بنو ہوا تھا، he led that entire revolution۔ وہ 4 بجے تہجد پڑھ رہے تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں ہم کس سے کیا بات کریں؟ ان کو لگتا ہے جوتا ہمارے سر پہ یا گردن پہ رکھ کے بندوق کی اس سے مطلب کہتے ہیں نشانے پہ ہم سے بات کریں گے، وہ تو کبھی ہوگا نہیں۔ جرگہ جو ہوتا ہے نا، جی ایک سیکنڈ، جرگہ جب ہوتا ہے نا، نیگوسیشنز، بات چیت، وہ عزت کی بیسس پہ ہوتی ہے۔ اگر یہ عزت کرنے کے ان کو عادت نہیں ہے یا کروانے کی عادت نہیں ہے، پھر ان کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، ہمارے ہاتھ سے گئی۔ اچھا، پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات چیت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ سیاست میں جو راستہ آپ کو نکلتا پتہ ہے وہ ہے، تو شندانہ صاحبہ بات چیت سے ہی نکلتا ہے جناب۔ I agree with you عامر صاحب، پر یہ سیاست ہے کہ یہ غلط ہے؟ آپ چاہیں تو سیاست بات بھی ہو سکتی ہے۔ بہت کل صبح سے لوگ وومن کارڈ کھیل رہے ہیں، مریم نواز کا یہ ہو گیا، مریم نواز۔ آپ نے کبھی مریم نواز کی باتیں سنی ہیں؟ آپ نے کبھی رانا ثنا کی باتیں سنی ہیں؟ خواجہ آصف کی باتیں سنی ہیں؟ نواز شریف نے بی بی شہید کی جو تصاویر غلط نقلی بنا کے، اس زمانے کو فیک بنانا آتا تھا، اپنے الیکشن میں جو آسمان سے برسائی تھی، وہ کسی کو یاد ہے؟ بی بی صاحبہ کی یہ لوگ ٹیکسی بولتے تھے، وہ ان کو یاد ہے؟ جو رانا ثنا نے بلاول کے بارے، اس کے جینڈر کے بارے میں کہا تھا، وہ کسی کو یاد ہے؟ جو رانا ثنا نے یہ کیپٹن صفدر کے بارے میں کہا تھا، وہ کسی کو یاد ہے؟ سب سے مزے کی بات ہے کہ ان کی ساری جو میموریز ہیں 2018 سے شروع ہوتی ہیں، ان کی یادداشتیں۔ سو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، لیٹ دس بی دی فائنل ورڈ آن دس میٹر۔ اب PTI اور عمران خان لوگ نہیں نکلیں گے، اب پورا پاکستان نکلے گا۔ ان نے لوگوں کے گلے کاٹتی ہیں۔ میں جب اسمبلی میں جاتی ہوں، بازار میں جاتی ہوں، کچھ کھانے پینے لے کے جاتی ہوں، لوگ خودکشی کے لیے سب تیار ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچیں گے اگر میں خودکشی کر رہا ہوں تو یہ جو چور ہے ان کو میں کیوں نہ مار دوں؟ یہ جو ریولوشن آئے گی اس کا PTI سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس سے جڑا وہی سوال ہے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی، کہ وزیر اعلیٰ KP کی جو تقریر تھی بہت ہی اشتعال انگیز تھی، اور ظاہر ہے کیونکہ ایک وہ بڑے کہتے ہیں سینسٹیو، ایک با اختیار عہدے پر ہیں، تو وہاں پر
کم از کم تقریر میں توازن ہونا چاہیے تھا، اور اس کا رد عمل کے طور پہ ظاہر ہے کہ جو آپ لوگ بقول جو الزام لگائے جا رہے ہیں کہ اس کے رد عمل کے طور پہ گرفتاریاں ہوئیں. کیا کہتی ہیں، کیا نہیں، علی ہم یہ بالکل نہیں کہتے. گنڈاپور صاحب کو ذرا سا سنبھل کے بولنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ عامر بھائی، اس کی آلریڈی فلور آف دا ہاؤس پہ ایون دو علی امین نے کوئی غلط بات نہیں کی، بٹ اس کی معافی مانگ لی کل کرٹسی میں گوہر بھائی نے. انہوں نے کہہ دیا کہ کیونکہ وہ خاتون ہے، بے شک وہ پولیٹیشین ہے، اور اس کی جو زبان ہے، اس کی زبان کسی سے میچ ہی نہیں کر سکتی جس طرح وہ زہر اگلتی ہیں، لیکن پھر بھی خاتون ہونے کے ناطے ہم معذرت کر لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے ذرا یہ بتائیں، یہ خاتون کارڈ کب تک چلے گا؟ جب ٹیرین وائٹ کا کیس ہو رہا تھا، یہ بات میں نے 100 دفعہ کی ہے. خاتون کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا، میرا اشارہ نہیں، میں خاتون کی جرنلسٹ کی طرف نہیں تھا، بات مجھے کرتی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ ہم 2 ہفتے میں چھڑا لیں گے اور ہم مطلب ہے عمران خان کو آزاد کرائیں گے. اس تمام باتیں ایسی تھی کہ وہ بڑے پرووکیٹو اشتعال انگیز تھیں. میں مریم صاحبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خاتون کارڈ کی میرا کوئی اشارہ نہیں اس کے اوپر بات کرنے. جی I understand عامر بھائی. ایکچولی کیونکہ سوال بہت سارے لوگوں نے پوچھا تو I thought I would add that as well. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں جو جھوٹ بولتا ہے وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بن جاتا ہے. جو بی بی کو شہید کراتا ہے اس کو ہم تمغے دیتے ہیں، اور جو سچ بولتا ہے اس کو ہم جیل میں ڈال دیتے ہیں. علی امین کا میں دفاع بالکل نہیں کروں گی، وہ چیف منسٹر ہے، اس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، ٹھیک. لیکن اشتعال آپ کسے کہتے ہیں؟ جب ایک آدمی پہ 200 سے زائد جھوٹے کیس کیے جائیں صرف شہباز شریف اور اس کو بھتیجے کو طاقت میں رکھنے کے لیے، آصف زرداری کو طاقت میں رکھنے کے لیے، بلوچستان کی نقلی حکومت کے لیے، سندھ کی نقلی حکومت کے لیے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا وہ اشتعال ہے، کیا وہ حقیقت ہے؟ کیونکہ یہ تو پاکستان میں مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ 77 سال سے جو غریب تھا وہ جیلوں میں اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا. میں تو ان سم سینس شکر بھی کرتی ہوں کہ ہم سب نے جیلیں دیکھ لی ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سسٹم غریب اور لاچار کے خلاف کیسے استعمال ہوتا ہے. شاید گورنمنٹ میں ہم یہ نہ سیکھتے. شہناز، میرے 2-3 سوال ہیں اور صرف منٹ ہمارے پاس 4 بچے میں. ایک تو کوئکلی یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں وہ گزشتہ روز 7-8 گھنٹے تک رابطے میں نہیں تھے. اطلاع ہے کہ کیا ہوا تھا، کیا اپڈیٹ ہے اس کی؟ اطلاع یہ ہے کہ ان کو ابڈکٹ کیا گیا تھا تھریٹن کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے کہ لاہور کا جلسہ نہیں کرنا ہے. بٹ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. میں اصلی حقائق سے واقف نہیں ہوں، بٹ ہم نے یہ سنا ہے کہ جی لاہور کے جلسے پہ یہ لوگ پینک کر چکے ہیں کہ کے پی سے کوئی نہ آئے. اچھا، دوسرا میرا سوال یہ کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی گرفتاری پر اسپیکر قومی اسمبلی کا جو ایک رد عمل سامنے آیا، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ جناب یہ ریڈ لائن عبور کی ہے، نوید قمر صاحب نے اس پہ بات کی. مطمئن ہیں آپ کہ کم از کم ایسی آوازیں وہاں سے بھی آ رہی ہیں؟ دیکھیں نوید، ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہوں گے، بٹ میں نے ان کی ہمیشہ عزت کی ہے. وہ آدمی جو ہے بات صحیح وزاداری سے کرتا ہے. مجھے ان کی سیاست سے ایگری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ان واحد بندہ تھا، اور پھر پیپلز پارٹی کا ایک اور تھا، وہ بھی کھڑا ہوا کہ آج جن کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا. اور یہ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کرے، تو قانون میں لکھا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمان کی پریسنکٹس ہیں وہ سیکرڈ ہیں. کون چاہے گا کہ پارلیمان کا احاطہ کراس کر کے پارلیمان کو کمزور کرے؟ ہم تو نہیں تھے. پھر آئی جی پنجاب کو آئی جی اسلام آباد کو بلایا گیا، ہم سب کے سامنے، تمام پارلیمانی پارٹی تھی، تمام پارٹیاں تھیں، اور اسپیکر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا کہ نہ ان سے ایف آئی آر سے پہلے پوچھا گیا ہے اور نہ اندر آنے سے پہلے پوچھا گیا. پھر ہم نے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ سر جو آپ نے اریسٹ کیا وہ کیسے کیے؟ کہتے جی ایف آئی آر ہو چکی تھی. وی اسٹل ڈاؤٹ دیٹ، بٹ چلے ان کی بات مان لیتے ہیں. 5 لوگ ایف آئی آر پہ اریسٹ ہوئے، انکلوڈنگ شیر افضل صاحب، گوہر صاحب. اور کہتے باقی ابڈکشن تھی. اور وہ ہوا یہ ہے کہ صبح 4 بجے جب یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، فجر کی تہجد کر رہے تھے، تو ماسکڈ لوگ آئے ہیں، چوروں کی طرح نیشنل اسمبلی کی بتیاں بجھائی ہیں، اور ہر ایک فلور پہ ہر ایک کمرے کا سرچ کیا ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ مقبوضہ کشمیر ہے، یہ اسرائیل کر کیا رہے ہیں؟ اچھا، ایک اور بالکل یہ ہائی لائٹ کیا آپ نے جس طرح گرفتار ہوا. ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ان کے بعض حلقے دعویٰ کریں کہ جو متنازع قانون سازی ہو رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، اس میں 4-5 پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ لیا گیا کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ ووٹس کی کمی ہے. کیا آپ کو اندیشہ ایسا ہے کہ جو لوگ مطلب ہے کچھ آپ کے لوگ ٹوٹ جائیں گے، دباؤ کا شکار ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر مولانا فضل الرحمان بھی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کو 5 پی ٹی آئی کے ایم این اے ضرور چاہیے ہوں گے، رائٹ؟ اگر پی ٹی آئی کے ایم این اے ان کے ساتھ ہوتے تو ان کو ابڈکشنز کی ضرورت نہ پڑتی. سمپل از دیٹ. تو آپ سمجھتے کہ بالکل مطلب کوئی اس چیز کا خدشہ نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں عامر بھائی، یہ سیاسی بات ہے، لیکن بزدلوں سے کسی کو کیا خدشہ ہے؟ آج تو میں نے اسپیکر صاحب کو یہ بات میں نے پرائیویٹلی بتائی، لیکن آپ کے توسط سے آپ کے ویورز کو بتا دیتی ہوں. ہم جیسے مڈل کلاس لوگ جنہوں نے کبھی کچہری، تھانہ، عدالت بھی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جیل تو تھے.
پچھلے 2 سال سے اتنے ظلم انہوں نے کیے ہیں خاص کر ہماری بے بس خواتین پہ کہ اب ہم اس وقت اتنے وہ کہتے ہیں نا اشتعال انگیز ہو گئے. مجھے اتنی اردو آتی نہیں ہے لیکن وی آر فیوریس 24/7 اور ہم سے کوئی بھی ریئیکشن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. جتنا یہ لوگ ہم پہ ظلم کریں گے یہ اپنے لیے کام خراب کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شنزانہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ بات کریں گے جوڈیشل پیکج کے اوپر کہ اس کو جو قانون داں ہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.